के तमाचे कोई मारे ना मेरे गोशवारे कोई कानों से उतारे ना मेरे वहम आते मेरे दिल में न जाने क्या क्या एक बार और मुझे गोद में ले लो ओ बाबा अब ना पासी हूँ ना पानी की जरूरत है मुझे अब ना प्यासी हूँ ना पानी की जरूरत है मुझे कोई हाजत नहीं बस इतनी सी हसरत है मुझे देख लो फिर से मैं जी भर के तुम्हारा चेहरा आखिरी बार मुझे गोद में ले लो ओ बाबा अब आओगे तो ऐ बाबा बहुत रोऊंगी किसके सीने पे बताओ कि मैं अब सोऊंगी ना तो भैया अली अकबर है ना अब्बास चचा एक बार और मुझे गोद में ले लो ओ बाबा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والمطيعين والناظرين على رسولنا والمعاندين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه العليم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود على محمد وعلى اپنی بات کی شروع کرنے سے پہلے ایک استدا کروں گا تمام مومنین سے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اللہ پہ آ جائے ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلیں بہرحال آج کی شب کیونکہ بہت قیامت کی شب ہے اور زیادہ ہمت بھی نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے سانسیں یا جسم اس کا ساتھ دے وہ ہم بالکل بھی ادراک نہیں کر سکتے جو آج کی شب اور کل کے دن نتیج میں ہوتا ہے مگر ایک چیز بیان کر سکتے ہیں کہ جب سید سجاد سے کسی نے کہا تھا کہ مولا میرے گھر شادی ہے آئیے گا مولا نے کہا تھا کہ نہیں اگر ہمیں بلانا چاہتے ہو تو مجلس برپا اور جس وقت مجلس برپا ہوئی مجلس ختم ہوئی تو صاحب مجلس نے دیکھا کہ سید سجاد پریشان ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اس سے تفصیل ہو گئی جب باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سید سجاد وہاں بیٹھے ہیں جہاں مومنین کی چپلیں رکھی اور سوچیں کہ جب پوچھا مولا یہاں کیوں تو کہا جہاں میں اپنی دادی کو دیکھ رہا ہوں وہاں نہ بیٹھوں تو بنا
تو سیدہ کی مظلومیت یہ ہے کہ در در پہ پھرتی ہے کہ مومن میرے بیٹے کی مجلس کرے تو ان کے آنسوؤں کو دیکھے، یہ مقام آپ کا ہے۔ تو جس بیوی کو اتنے احترام سے بلاتے ہیں تو وہ احترام مہمانی یہ ہے، میزبانی یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہم تو بیوی کو یہاں بلائیں اور خود ادھر ادھر چلے جائیں، یہ توہین بیوی کا ایسا نہ ہو کہ ہم سے ہو جائے۔ میں بابا سے بلند کر رہا جس بیوی کو بلاتے ہیں تو سمجھتا ہوں اس کے احترام میں اس کے ساتھ کی فرش ادب ہے۔ پروردگار کا ارشاد باری تعالیٰ یہ ہوتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ جب اصحاب رسول بہت ساری چیزیں مال و دولت و گھر لے کر آتے ہیں رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ نے بڑی محنتیں بڑی تکلیف اٹھائی، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کی خدمت میں اس کا عوض دیں، تو یہ سب چیزیں ہم لائیں۔ اور عجیب اتفاق، رسول بالکل خاموش کچھ نہیں فرماتے، ابتدا میں آیا تو رسول نے کہا کہ حکم پروردگار یہ ہے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ وہ آسان میرا آپ ادا کرو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور اصحاب رسول کچھ ایسے مزاج کے تھے کہ اس وقت یہ سمجھ نہ سکے رسول نے کیا سوال کر دیا، اور اس وقت کا کچھ عالم یہ تھا کہ کچھ شاید یہ سوچتے ہوئے گئے کہ رسول کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ ہم سے محبت مانگ رہے ہیں، یہ تو ہم کرتے ہیں۔ مثلا اگر باپ بیٹے سے کہے بیٹا اگر میرا حق ادا کرنا مجھ سے محبت کرنا، تو میرا باپ سے ہے محبت، تو خالی محبت نہیں چاہیے پرورش رسول اللہ، بلکہ کسی اور چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، حق اہل بیت کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اور اگر مودت اہل بیت کی بات ہے تو یہ جو مودت اہل بیت پروردگار نے کہا کہ مودت اہل بیت ادا کرو، تو یہ حق ہے، یہ صلہ ہے اہل بیت مثلا، اور اس کے جو حقیقی معنوں میں اصلی صلہ ہے وہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ یعنی اہل بیت نے جو ہم تک پریشانیاں جھیل کے دین اور مذہب پہنچایا، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مودت سے پیش آئیں۔ اور لیکن رسول اسلام نے مودت مانگی تو کتنا بڑا سانحہ حضور پذیر ہوا، اور کچھ نہ دیتے تو نہ جانا اہل بیت کے ساتھ کیا کرتے۔ اور اہل بیت کون؟ بس ایک چھوٹا سا مولا کی زندگی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور ان اصحاب کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کرنی ہے کہ جب غدیر کا واقعہ ہوا تو سب کو پتا ہے کہ غدیر میں کتنے اصحاب رسول تھے، روایت ہے 1,24,000 تقریباً اتنے ہی تھے۔ اور رسول اسلام کے اوپر مسلسل جب ایک آیت اتری کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یہ آیت جو چھوٹی سی آیت ہے مگر اس میں ایک بہت بڑا راز پوشیدہ ہے کہ اے رسول جو کچھ ہم نے نازل کیا وہ تم اس وقت بتا دو لوگوں کو، اور اگر تم نے نہ بتایا تو پوری رسالت تمہاری ختم ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوا اگر یہ حکم نہ بتائے۔ دیکھیں واجب کوئی بھی حکم آئے تو اس کے برابر میں اتنا بڑا حکم نہیں آتا ہے کہ اگر نماز نہیں بتائی تو تمہاری رسالت ختم، روزہ نہیں بتایا تمہاری رسالت ختم، حج نہ بتایا، ایک خاص موقع پہ خاص اعلان کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کا جو عین ہے وہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اے رسول تمہارا پروردگار ان شریر لوگوں سے بچائے گا۔ دیکھیں فتح مکہ کے بعد حج ہو رہا ہے آخری زندگی میں، اب کوئی کفار نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، سب مسلمان ہیں۔ یا پروردگار یہ کیا بات ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی، 1,00,000 کا لشکر ہے یا 1,24,000 کا لشکر ہے، آخر ان میں کون سے ایسے شریر لوگ ہیں جن کی طرف تم اشارہ کرو؟ تو پروردگار کہے گا اگر یہ دیکھنا ہے تو ابھی نہیں، اس کے لیے وقت ہے 11 ہجری کا، اور وہ کہ جب 28 سفر آتی ہے تب پتہ چلے گا، اور وہ اپنا حقیقت بھی ایسے ہی۔ مگر اہل بیت نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ بس ایک مولا کا کارنامہ اور باقی میں ساتھ کے اوپر تھوڑی سی بحث کروں کہ جس وقت مدینے پہ حملہ ہوا ابو سفیان کا لشکر، تو جب 2 حملے ہو چکے، جنگ بدر، جنگ احد،
اور جنگ بدر اور جنگ احد کا نتیجہ یہ ہے کہ اب کفار مکہ سمجھنے لگے ہیں کہ جب تک علی کو بیچ میں سے ختم نہیں کیا جائے گا کوئی رسول اسلام کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب مولا کائنات دیکھیں یہ کتنا بڑا ہمارے مولا کا کمال ہے اور فضائل میں سے فضیلت ہے کہ یعنی پورا جو کفار مکہ ہے وہ صرف ایک چیز پہ لگے ہیں۔ جنگ خندق پورے ایک آدمی کے لیے تھی کہ کسی طرح علی کو ختم کیا جائے تاکہ رسول کو خاتمہ ہو، اور 2 جنگوں میں پٹ چکے ہیں۔ اب ایسے شخص کو لاتے ہیں کہ کون؟ عمر بن عبداللہ، ایک ایسا شخص جس کی روایت یہ ہے کہ 1000 افراد سے اکیلے لڑتا تھا۔ اب جیسے مکے پہ حملہ ہوا، رسول اسلام کو خبر ہوئی، کہا مکے پہ حملہ ہو گیا، کیا کیا جائے؟ تو سب لوگ اپنے اپنے حساب سے مشورہ دیتے تھے۔ وہاں اتفاق سے سلمان فارسی بھی تھے، بھائی یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے جب کوئی ہمارے علاقے کو گھیر لیتا ہے تو اپنے علاقے کے چاروں طرف خندق کھود دیتے ہیں تاکہ کوئی ہمارے کس طرف نہ آئے، اور جب وہ بالکل لاچار ہو جاتا ہے چلے جاتا ہے۔ تو رسول کو مشورہ پسند آیا، خندق کھودی گئی، رسول کی نگرانی میں خندق کھودی ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ اب اس عمر بن عبدالوت کو لے کر آتے ہیں کہ دیکھو علی کو ختم کرنا ہے۔ اب یہ عمر بن عبدالوت کے بارے میں روایت ہے کہ یہ آتا ہے اور چاروں طرف سے خندق کا معائنہ کرنے لگتا ہے، اور ایک ایسی جگہ پاتا ہے کہ جہاں سے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے اور گھوڑا خندق کراس کر کے آتا ہے۔ اور اگر روایت کا جملہ پڑھو تو جملہ یہ ہے کہ کتنا بڑا، کتنے اصحاب رسول ہے، تقریباً جنگ احد میں 700 اصحاب رسول تھے، تو کم از کم کچھ تو بڑے ہوں گے، 800 900 1000 میں ہوں گے، اور مدینہ کو اتنا بڑا نہیں تھا، بس چھوٹا سا شہر تھا۔ تو خندق جب اتنی کھودی تو آپ خود اندازہ لگا رہے کتنا بڑا مدینہ ہو، جس کے گرد کتنے افراد نے خندق کھود لی۔ اب یہ کراس کر کے آتا ہے اور سیدھا رسول اللہ کے خیمے کے پاس جاتا ہے اور باقاعدہ رسول اللہ کے خیمے پہ نیزہ مار کے بولتا ہے کہ اے محمد باہر نکلو، تمہارا تو قول ہے اگر غازی ہو جاؤ تو جنت، شہید ہو جاؤ تو جنت، آؤ مجھ سے جنت لے لو۔ یعنی اتنے اصحاب رسول موجود ہیں کہ عمر بن عبدالوت کراس کرتا ہے اور رسول کے روزے تک آگے خیمے تک آگے توہین کرتا ہے۔ جب رسول دیکھتے کوئی نہیں بولتا تو رسول ایک جملہ عرض کرتے ہیں، من ھذا الکلب، کہ کون اس کتے کو آگے مارے گا۔ دیکھیں رسول کا جملہ اور لفظ کیسے استعمال کرنا ہے، مگر بعد دفعہ رسول بات چیزیں حکمت کے تحت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ من ھذا الکلب، کہ کون ہے جو اس کتے کی آگے زبان کو بند کرے گا۔ اب اصحاب رسول میں سناٹا ہے، بالکل خاموش، پوری روایت کبھی کوئی علی ابن ابی طالب کھڑے کا بیٹھ گیا، کوئی جزاوت العشیرہ والے دن ہوا، 2-3 دفعہ ہوا، پھر کہا کہ جاؤ علی۔ اور جس وقت علی ابن ابی طالب چلے ہیں تو علی ابن ابی طالب نے رجسٹ نہیں پڑھا بلکہ ایک جملہ کہا کہ جنگ کے اصول ہوتے ہیں، کہا کہ اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو بہتر یہ کہ تم اسلام قبول کر لو۔ کہا یہ نہیں ہوگا، کہا تم چلے جاؤ، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو کہا پھر ایک کام کرتے ہیں کہ تم اترو اور اتر کے لڑو۔ اور وہ اترا اور لڑائی شروع ہوئی۔ جو روایت کے جملے ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتے اتنی گھمسان کی لڑائی ہوئی کہ اتنی ریت اڑی کہ جسم نظر نہیں آ رہے تھے، تلواریں ٹکرا رہی تھی، ان کی بجلیاں چمکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اور اتنی دیر میں مولا کائنات نے اس کی ٹانگیں قطع کر دی، اور جب دیکھ بیٹھی تو لوگوں نے دیکھا کہ مولا کائنات اس کے سینے پہ تھے اور چاہتے تھے کہ گردن کاٹے کہ اچانک اتر آئے۔ اب وہ اصحاب رسول جو اب تک غائب اور خاموش تھے، مسئلہ کیا ہے، ایسے پروردگار کسی کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیتا کہ ان سے محبت کرو، کوئی نہ کوئی کارنامہ تو ہے ابن ابی طالب کا۔ اب جیسے ہی دیکھا کہ علی ابن ابی طالب ہٹ گئے، اب جتنے خاموش تھے ان سب کی زبانیں چلنا شروع ہو گئی۔ یا رسول اللہ دیکھیں علی نے کیا کر دیا، بہترین موقع تھا، مان لیتے اس وقت گردن کاٹ دیتے۔ علی نے کہا، رسول نے کہا خاموش ہو، دیکھ لے تو علی کو آنے تو دو۔ تھوڑی دیر ہوئی، علی دوبارہ گئے، گردن کاٹی، اور جو چار وہ چلتے ہوئے آئے پھر ان کی زبانوں میں تکلیف ہونا شروع کہا، یا رسول اللہ یہ بتائیے دیکھیں علی چل کس طرح ہے۔ کہا تم خاموش تو رہو، علی کو آنے تو دو۔ اور جب زیادہ بحث کری تو رسول کا جملہ کہا کہ اس وقت جلدی کے بارے میں کچھ نہ بولو کیونکہ علی کا چلنا پروردگار کو پسند آ رہا ہے۔ اور جس وقت مولا کائنات آئے، کہا بسم اللہ علی
یہ سب تو یہ اصحاب رسول کہ اچانک ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں 77 سال کا تھا, ابھی عمر نبوت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, 77 سال کا تھا. ابھی کیوں؟ کہا اس کے ہاتھ کہاں پر رکھتے تھے؟ اچھا, کہا پیروں میں جو ہے راشا تھا. ارے جب رسول چیخ کے کہہ رہا تھا کہ من حاضر قلب من حاضر قلب, تو اس وقت سب کہاں غائب تھے. تو یہ جملہ میں نے بیچ میں چھوڑا کہ رسول نے 2-3 چیزیں ایسی کری کہ رسول بتانا چاہتے ہیں کہ علی ابن طالب ہیں کون. لیکن 2-3 اعتراضات جن کے جواب دوں گا. ایک تو اعتراض یہ کہ خندق کھودی گئی رسول کی سپرویژن کے اندر, اور یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں کم کھدی تھی اور باقی جگہیں چوڑی کھدی تھی, جو کراس کر کے آیا باقاعدہ. پہلے اس نے سرچ کیا, اس کے بعد کراس کیا. تو کچھ بعید نہیں, رسول بولیں گے یہ ہم نے کیا تھا, اس لیے کیا تھا پتہ چلے کون کتنا بڑا مرد ہے. اور دوسری روایت جملہ کہ جس وقت رسول نے کہا کہ من حاضر قلب, تو رسول نے کہا کہ جس کو وہ شیر سمجھ کے لا رہے تھے رسول کی نظر میں وہ کتا تھا, اور جو رسول کی نظر میں کتا تھا جب تم اس کتے سے نہیں نبھا سکتے تم علی سے کیسے مقابلہ کرو گے. دو بڑے یہ تھا عمر بن عبد العزیز پر, یہ تھا علی بن طالب. کس طرح کہ جس وقت سب دیکھ کے غائب ہو گئے. لیکن یہ ہوتے ہیں افراد کچھ ایسے, ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے اصحاب رسول, مگر کچھ اصحاب رسول واقعاً ایسے تھے کہ پروردگار کو خود کہنا پڑا واللہ یعصمک من الناس, کہ اے رسول تم اعلان کرو ہم تمہاری سیکیورٹی کی ضمانت لیتے ہیں ان شریر لوگوں سے. تو پروردگار کو سیدھا سیدھا اعتراض ہوگا کہ پروردگار یہ اصحاب رسول ہے, کیسی باتیں کر رہے ہو. کہا اصحاب رسول ہر اصحاب رسول نہیں ہوتا ہے, نہ جانے کتنے صحبت میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اصحاب رسول کا ایک خاص حلقہ ہے, خاص اصول و قواعد ہے کہ جو رسول کی بات کو مانے وہ اصحاب رسول ہے. اور کوئی رسول کو یہ بولے کہ ہزیان بک رہا ہے یا یہ بولے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے, تو پھر وہ تو انحراف رسول کر رہا ہے, وہ اصحاب رسول کا رہا ہے. رسول بولتے ہیں گردن کاٹ دو, واجب گردن کاٹنا. رسول بولے کہ اپنے جتنے اعضاء ہیں ان کو علیحدہ کر دو. حق کے رسول ہے, انسان پہ واجب ہے کہ سب چیزیں اپنی جیسے رسول بولے ویسے انجام دے. اور جب رسول بولے دعوت کو قلم دو, تو بولے کہ شاید ہم رسول سے افضل ہو گئے. تو یہ اس سے آگے میرے کوئی جملہ نہیں تاریخ کا, میں اتنا رسول اللہ کے ساتھ تو پروردگار خود بیان کرتا ہے واللہ یعصمک من الناس, کہ ہم تمہیں محفوظ رکھیں گے اے رسول ان شریر لوگوں سے. اور کیسے؟ یہاں تو ظاہری طور پہ محفوظ رکھا, اور اس کے بعد کیونکہ آج بھی مسائل میں جناب سیدہ کے مسائل آئے تو اس میں تو خیر میں نہیں چاہتا کہ ان کو یہاں دوبارہ پڑھوں, مگر حقیقت یہ ہے کہ جس وقت فدق مانگنے گئی تھی, میں شرارت بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ ہم لوگ اچھے اور برے میں فرق کیسے کرتے ہیں, کہ اچھا کون اور برا کون. کہ جس وقت فدق مانگنے گئی جناب صدیقہ طاہرہ, لیکن کون صدیقہ طاہرہ؟ بذات رسول, جگر گوشہ رسول, جس نے سیدہ کو تکلیف دی اس نے رسول کو دی, جس نے رسول کو دی اس نے اللہ کو دی. یعنی وہ خاتون جنت, سردار جوانان جنت کی والدہ, مولا متقیان کی ہمسر, وہ صدیقہ طاہرہ, کہ رسول جب آتے تھے تو سلام کرتے تھے, کسی جنگ پہ جاتے تھے تو سیدہ سے مل کے جاتے تھے, اور جب تک سیدہ بیٹھتی نہیں تھی رسول بیٹھتے نہیں تھے. یہ احترام ہے سیدہ. اور یہ کون لوگ مطلب کسی واسطے کی کوئی خبر نہیں سنا رہے کہ میں نے سنا کہ رسول استعمال کرتے تھے, نہیں, یہ سب افراد دیکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے دیکھا کہ جا رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ مسجد نبوی, رستے میں گھر پڑا صدیقہ طاہرہ کا تو سلام کیا, حال چال پوچھا, وارسی آ رہے ہیں تو حال چال پوچھ رہے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو خود دیکھ رہے ہیں, قول رسول سن رہے ہیں اور کردار رسول دیکھ رہے ہیں صدیقہ طاہرہ کے ساتھ کہ کیسے رسول فہم کے ساتھ پیش آتے. مگر کیا ہوا 11 ہجری کے بعد جب ملوکیت قائم ہوئی تو کیا ہوا؟ یہی بیوی جب فدق لینے کے لیے پہنچی تو آپ سوچے تو صحیح مسلمان کیسے ہوتے کہ کیا ہوا. کہا بیوی اگر آپ فدق کی دعوے دار ہیں تو کوئی گواہ لائیے. کہا یہ علی بن ابی طالب. کہا یہ تو آپ کے شوہر ہیں. تو کہا کوئی اور گواہ. کہا میرے دونوں بچے حسنین. کہا یہ تو بچے ہیں, ایک دوسرے آپ کے بیٹے ہیں. کہا اور کون؟ کہا یہ ام ایمن. کہا کہ یہ تو ایک خاتون ہے اور آپ کے لیے کم از کم اگر آپ نے عورتوں کو لانا تو 4 گواہ لائیے, تو ایک کے
और जरूरत है। देखें ये दरबार है और दरबार में सारे असहाबे रसूल बैठे हैं। ये सारे वो लोग बैठे हैं कि जिन्होंने सिद्दीक़े ताहिरा का एहतराम होते देखा है, जिन्होंने देखा है कि जब इन्नमा आई तो इस बीवी के ऊपर आई, जब कुल्ला असलुकुम आया तो इस बीवी के ऊपर आया, जब सूरह दहर उतरी तो इस बीवी के उतरी, जब रोटी लेने आए तो इस बीवी के लेने। ये सब देख रहे हैं, अकल के अंदर नहीं है, सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं रसूल से। मगर बड़ा अफसोस हुआ उस वक्त दरबार का कि जब बीवी के इन अपराध को झुटलाया गया और बीवी की गवाही को झुटलाया गया। और हमारा क्या कहना कि जिस वक्त यही अपराध नजरान के नसरानियों के सामने गए, देखें आप कितना बड़ा फर्क है साहब रसूल में नजरान के साथ में ईसाइयों में, कि जिस वक्त ये बच्चे अभी तो कुछ बड़े हैं, रसूल की हयात में तो हसन हुसैन बहुत छोटे थे, उस वक्त कितनी उम्र होगी कि एक उंगली पकड़े हुए थे, दूसरा उंगली दूसरे इमाम पकड़े हुए थे। और जब पहुंचे थे तो नजरान के ईसाइयों ने देखा और कहा कि इससे पहले कि मुसीबत आए हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि ये पहाड़ को बोले तो हरकत कर जाएगा पहाड़। अरे इनसे मुबाहिला ना करना, बगैर पता कि ये बच्चे जीत के आए थे। आज ऐसा इस्लाम में तब्दीली हो गई थी कि उस इस्लाम के दरबार में जब सिद्दीक़े ताहिरा हक मांगने आई तो हसन और हुसैन की झुटला दी गई गवाही। क्या कहा कि बच्चे हैं, अरे ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मुबाहिला का मैदान जीता था। इतना फर्क आ गया था इन लोगों के अंदर। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास के रसूल हम तुमको इनके शर से महफूज करेंगे। ये जो शर है ये क्या है, यही तो बता रही है क्या है और किस तरह महफूज किया, किस तरह महफूज किया कि मौला कायनात का ऐलान किया। और बस जैसे ही मौला कायनात का ऐलान हुआ तो वो मोहर लग गई और वो साजिश कि जो चुपके चुपके हो रही थी वो खुल्ला खुल्ला होने लगी। यहाँ तक के कागज वो कलम नहीं दिया और खिलाफत को मलूकियत की सूरत दे दी। नतीजा 61 हिजरी के अंदर आया और 61 हिजरी के अंदर आके क्या हुआ, हमारे और आपके आका जिनकी आज हम याद बनाए कि हमारा सलाम हो सैयद शहादत को, कि उनका एहसान है कि उस वक्त रसूल इस्लाम के इस दीन को बचाया और बचाते बचाते हमें नजरिया देते कि अपराध मुहिम नहीं है, नजरिया मुहिम है। यानी फिक्र बहुत मुहिम होती है, अपराध मुहिम नहीं होते। फिक्र क्या है कि दीन खुदा की हिफाजत। देखो रसूल आए, अपना मैसेज दिया, चले गए। मौलाए मुत्तकियान आए, अपना काम किया, चले गए। अरे हमारा आना और जाना इस बात की दलील ये है कि ये दीन तुम्हारे लिए मुहिम तरीन काम है, इस दीन से इन्हिराफ ना करना। और जिन्होंने किया उनकी मिसालें मैं आपके सामने दे चुका, इससे ज्यादा देना बेकार है। और जो दीन से इन्हिराफ करे बस वो किस सूरत में वो अपने आप को खुद महसूस करे कि उन इन्हिराफियों के साथ शामिल होना चाहता है या सिद्दीक़े ताहिरा के शामिल होना चाहता है। और ये वो अफराद के जिनको जरूरत नहीं कि नमाज पढ़े। यानी जब सिद्दीक़े ताहिरा नमाज में खड़ी होती है तो परवरदिगार रसूल से कहता है कि बीवी से कहो कि कुछ देर आराम कर। जब रसूल इस्लाम मेहराब में खड़े होते हैं तो परवरदिगार कहता है कि रसूल आखिरी पहर के हिस्से में खड़े हो, पूरी रात नहीं खड़े। यानी इनको जरूरत नहीं है नमाज की। अगर देखा जाए ये खालिक जन्नत के मालिक हैं, सब चीजें दुनिया इनके ही नूर से खल्क की गई हैं, इन्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें बता रहे हैं कि जरूरत इस बात की है कि परवरदिगार की इताअत करो, परवरदिगार की मासियत से बचो। और कितने बड़े मकसद के लिए क्या कर रहा था यजीद, हलाल मोहम्मदी को हराम और हराम मोहम्मदी को हलाल। यानी जो चीजें हराम थी उनको हलाल कर रहा था, जो हलाल थे उनको हराम कर रहा था। तो कितना बड़ा अफसोस होगा मौला। तो ये नहीं कहना चाहता कि हाँ पाकान के अमदन सहमन भी हो सकता है इंसान से, और सहमन गुनाह का इमाम बख्शवाएंगे। कोई अमदन गुनाह करेगा तो उसकी जिम्मेदारी है। मतलब एक शख्स को पता है कि इस चीज से नुकसान होगा फिर वो ले ले, तो इसमें कसूर किसका है, उसका अपना है। कोई भी उसके लिए काम नहीं आ सकता। यानी किसी से आपको बताएं जनाब घड़ा है आगे नहीं जाइए, हो क्या नहीं जाऊंगा, कोई तो पकड़ जाएगी, गिरेगी, आप आपको पता चलेगा। जब सब हमें अहले बैत बता के जा रहे हैं उसके बावजूद हम गड्ढे में गिर जाए तो इसमें हमारा कसूर है, अहले बैत का कसूर नहीं है। तो जो काम देखें फिक्र को नहीं तोड़ सका यसीद हुसैन इब्न कि हलाल मोहम्मदी को हराम कर देता, हराम मोहम्मदी को हलाल कर देता। इमाम हुसैन ने आके इस चीज का मुकाबला किया और हलाल मोहम्मदी को हलाल कर दो और हराम मोहम्मदी को हराम कर दो। और थोड़ा सा एक जुमला जरूर कहूंगा क्योंकि मेरी आदत है कुछ ऐसी कि देखें जो काम यजीद नहीं कर सका, मजाल नहीं थी उसके अंदर,
खुदा खासा हम तो कोई ऐसा गुनाह ना कर बैठे। आज की शब मुतबर्रिक शब, यानी रहमत परवरदिगार इस वक्त देख रही है कि अरे इतने अदाकार आए हुए हैं कि अपनी रहमत बरसाओ इन लोगों के ऊपर। और जिस महफिल में सिद्दीक़ ताहिरा हो तो उससे बेहतरीन महफिल क्या हो सकती है। हम कितने गुनाहगार लोग, मगर ये शर्फ ये भी दे रहे हैं। तो इतना ख्याल रखिए कि हलाल मोहम्मदी को हलाल और हराम मोहम्मदी को हराम है। इन दोनों के दरमियान मुकाबला करके एक दूसरे के साथ टकराए मत। ये ना करें कि नमाज अफजल या अदादारी, ये दोनों एक सुत्ती के दो मुख्तलिफ लोग हैं, इनके दरमियान तकाबुल नहीं करें। इस तरह तकाबुल करना है कि कोई ये कहे कि इमाम हसन अफजल या इमाम हुसैन, नहीं, ये दोनों इमाम हमारे लिए बराबर है। इन दोनों पे जान कुर्बान करना हमारे लिए बिल्कुल अफजल तरीन काम है। मगर अगर कोई मुकाबला करता है तो इंतहाई अहमकाना काम है। अरे अपने अपने मुकाम पे ये दोनों शख्सियतें अफजल है। इसी तरह अदादारी और दीन दोनों अपनी का अफजल है। हाँ, ये जरूर है कि अब ये इसका वक्त है, ये उसका वक्त, ये सब हमें अहले बैत से मिला है, कहीं और से नहीं मिला। और अहले बैत कौन? देखें आज की रात, जिस रात को हम और आप बैठ के मना रहे हैं, कितनी अफजल है। इमाम हुसैन जन्नत के मालिक। और बड़ा अफसोस होता है कि जिस वक्त जन्नत का मालिक किसी से कहे कि जाओ अब्बास एक रात की मोहलत लेकर आओ, तो सोचें कितना बड़ा दुख होगा। यानी मौला पे कैसा वक्त आ गया कि एक रात की मोहलत मांग रहे हैं। अच्छा मौला क्या करेंगे? अरे कल हम अपने परवरदिगार से मुलाकात करेंगे तो आज दिल चाहता है कि तस्बीह और तहलील में गुजार। देखिए इमाम बता रहे हैं, इमाम मौला ये क्या कहा? हाँ, जाते जाए मगर इस चीज को नहीं छोड़ सकते। और क्या कहा? वसीयत भी बहन को कही तो क्या कही कि बहन ज़ैनब अपनी नमाज शब में मुझे ना भूलना। देखिए पूरी जिंदगी जब तक ये सफर में रही, जिसमें मतलब कैद की सूरत में रहती, तो एक दफा जिंदान शाम में जनाब ज़ैनब ने बैठ के नमाज पढ़ी। देखिए दो मौके हैं कि जहां दो इमाम बहुत ज्यादा हैरान हुए। एक उस वक्त जब सिद्दीक़ ताहिरा ने बैठ के नमाज पढ़ी तो अली हैरान कि दीदी आप बैठ के नमाज पढ़ रही हैं। और एक उस वक्त जब जनाब ज़ैनब ने जिंदान में नमाज पढ़ी तो सैयद सज्जाद परेशान, भी अम्मा आप बैठ के नमाज पढ़ लेंगे। कहा बेटा इतनी ग़िज़ा मिलती है कि बच्चों का पूरा नहीं पड़ता तो अपने हिस्से का बच्चों को दे देते हैं, कि जिसकी वजह से नकाहत इतनी है कि खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जा रही। देखिए वाजिब नमाज की बात नहीं हो रही है, मुस्तहब नमाज की बात हो रही है, नमाज शब की। और इमाम हुसैन क्या कह के जाना चाहे? नमाज शब में याद करना। और आज की रात पूरी रात इमाम हुसैन ने तस्बीह और तहलील में गुजारी। अब इसी लश्कर हुसैनी में दो ग्रोह, एक गिरोह हो जो खैमों के अंदर है और एक गिरोह हो जो खैमों के बाहर है, यानी असहाब। इमाम हुसैन ने अब्बास से कहा कि जाओ भैया अब्बास सारे अंसार को जमा करो और कहो कि मौला कुछ बात करना चाहते। सब जमा होंगे तो रिवायत के जुमले नकल करो कि मौला ने कहा कि मैं तुम लोगों पे से अपनी बेअत को साबित करता हूँ और जहां जा सकते हो चले जाओ। बचपा बिल्कुल खामोश रहा। मौला ने कहा कि अगर तुम्हें इसमें शर्म आ रही है तो तुम एक काम करो, हमारे घर की खवातीन जो कि इस्मत और तहारत की मंजिल पर हैं, इन्हें रसूलुल्लाह के रोजे तक बिल्कुल हिफाजत के साथ पहुंचा दो। और कोई पूछे कि क्या हुआ तो कहना कि रसूल की नवासियों को बचा के लाए थे। देखिए इमाम हुसैन कह रहे हैं और कोई मौका नहीं छोड़ रहे। फिर कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद रोशनी है इस वजह से तुम लोग कुछ परेशान हो रहे हो या शर्मा रहे हो। तो अली अकबर रोशनी को बंद कर दो। चिराग बुझा दिया गया। अचानक कुछ हलचल सी मचना शुरू हुई। अब जब दोबारा खुला है चिराग तो रिवायत का जुमला है, जितने नौजवान थे उन्होंने नया में तोड़ के गर्दन पे तलवारें रख ली और जितने बूढ़े थे उन्होंने अमामे बांध लिए। अरे मौला अगर आपको छोड़ के चले गए तो सिद्दीक़ ताहिरा को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे बुरैर ने कहा मौला अगर आप जाने का मशवरा देते हैं तो सही, मगर ये तो बताइए आपसे अच्छा कोई दर है, हम उस जगह चले जाएंगे। या असहाब रसूल, असहाब इमाम, और एक वो कि जो खैमों के अंदर है। कहीं अली अकबर के साथ लैला बातें कर रही, बेटा देखो कल ऐसी परेशानी आएगी, हमारी लाज रखना। कहीं कासिम को फरवा समझाती है, कहीं जनाब ज़ैनब मोहम्मद को समझा रही होती है।
اب یہ سب سمجھانے میں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بچے اتنے بڑے ہیں کہ سمجھدار ہیں، بات کہی جا رہی ہے تو سن رہے ہیں، کہیں جناب زینب، کہیں جناب مروہ، کہیں جناب لیلا، مگر ایک ماں کے بارے میں سوچ سوچ کے سمجھ میں نہیں آتا، ارے مادر اصغر رباب کس طرح اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہوگی کہ دیکھو جب کل بابا آواز دے، مگر سمجھ میں اس وقت آیا جب عصر عاشورہ کے وقت حسین نے حل من ناصر ینصرنا کہا، تو علی اصغر نے جب اپنے آپ کو گرایا جھولے سے تو خیموں میں آہو بکا شروع ہوا، تو امام حسین آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا جب سے حل من ناصر ینصرنا لگایا ہے، بچے نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اب سمجھ میں آیا رباب کس طرح بیٹے کو سمجھاتی رہی، ارے رباب نے تو اس طرح سمجھایا ہے کہ اس بچے نے ایک نہیں 2 دفعہ شہادت دی۔ میں اس بچے کے مسائل ضرور تھوڑے سے پڑھوں گا، اور روایت ہے کہ جس وقت امام حسین لے کے چلے ہیں علی اصغر کو اور اشیاء سے پانی مانگا ہے، تو کس طرح پانی کا جواب دیا گیا۔ اب اس جملے کو میں تھوڑا چینج کر دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اصغر کی گردن پہ تیر مارا، ارے نہیں، بلکہ امامت کو جب نشانہ لگایا تو اصغر نے اپنی گردن کے ذریعے سے امامت کو بچایا۔ ارے اصغر کو تو اس طرح رباب نے سمجھایا تھا کہ جب امام پہ تیر چلے اصغر اپنی گردن آگے کر دینا، اور اصغر نے بالکل بیان نہیں ایسے حق ادا کیا۔ ارے امام حسین اصغر کو لاتے ہیں، قیام حسینی کے پیچھے آگے دفن کر دیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میرے بعد اصغر کے لاشیں کو کچھ نہ ہوگا، مگر جملہ یہ ہے مقتل کا کہ جب سب لوگوں کے لاشیں لیے گئے، سب کے سروں کو تنوں سے جدا کیا گیا، تو سب نے جب سر گنے کہا ایک سر کم ہے، ارے اس بچے کا سر کم ہے جسے امام حسین آخری وقت میں لائے تھے۔ کہا کہاں گئے تھے؟ کہا خیام کے پیچھے دفنایا تھا۔ اب آپ سنو عزادارو کہ سب کو نیزے پکڑائے